بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 5 نصیحتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفیق الہی سے لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حکمت سے بھرپور تھی، بہترین نصیحتوں پر مشتمل اور روشن دلائل سے مزین تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت آپ کو راہ حق کا داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، ادعو، بلائیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دیجیے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین طریقے سے لوگوں کو بلائیے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مختصر سی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کلمہ ایسا حسین اور پر لطیف ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 باتیں، یہ چند باتیں یا چند احکام لے لے، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں جو مجھ سے یہ چند کلمات لے لے، فیعمل بہن، اور ان پر عمل کرے، یا او یعلم من یعمل بہن، یا وہ کسی ایسے انسان کو سکھا دے کہ جو اس پہ عمل کرے۔ تو وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، سبحان اللہ، حرام چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور بچو حرام چیزوں سے، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ بڑی حکمت کی بات ہے، انسان جب حرام چیزوں سے بچنا شروع کرے گا تو اللہ کا اسے قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ،
تکن اغنى الناس. سبحان اللہ. کہ تو اس چیز پہ راضی ہو جا، وردا، تو اس چیز پہ راضی ہو جا، بما قسم اللہ لک، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. تمہاری تقسیم میں جو چیز تمہیں مل گئی ہے تو اس پہ راضی ہو جا. تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمانا نا، القناعۃ مال لا ینف، کہ قناعت وہ مال ہے جو انسان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہی فرمایا جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، دنیا میں سب سے بڑا غنی تو بن جائے گا. وَأَحْسِن، تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسری نصیحت کی وہ یہ کی، وَأَحْسِن إِلَى جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا. اللہ اکبر. یہ میں کہتا ہوں یہ 5 ایسی باتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ہر طرح کا سکون اور ہر طرح کی سہولت انسان کو میسر آ جائے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم، کہ آپ کی مختصر سی باتیں ہوتی تھیں، مختصر سے کلمات ہیں، لیکن ان میں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایک گلاس میں، ایک کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے. بڑے بڑے معانی ہیں ان کے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارَكَ تَكُنْ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تکن مؤمنن، تو کامل مومن بن جائے گا، تو پکا مومن بن جائے گا. اور چوتھی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت کی وہ یہ ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. سارے فساد کی جڑ ہی یہ بات ہے. معاشرے میں دیکھیں، خاندانوں میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، بچوں میں دیکھیں، فرمایا لوگوں میں دیکھیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ چیز تو پسند کر، مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتا ہے. 2 معیار نہ رکھو اپنی زندگی میں. 2 معیار رکھو گے تو فساد کی جڑ پیدا کر رہے ہو، فساد کی ابتدا کر رہے ہو. اور یہی نصیحت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو پھر کیا ہوگا، تکن مسلمان، تو پکا مسلمان بن جائے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو پکا مومن بن جائے گا. اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کر، تو پکا مسلمان بن جائے گا. اور اللہ نے جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو غنی بن، سب سے بڑا. تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو بن جائے. اور آخری بات اور جو 5ویں نصیحت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی وہ یہ کی، ولا تکثر ضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ نہ ہنسا کر، زیادہ نہ ہنس. ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو نہ. فإن کثرۃ الضحک، کہ زیادہ ہنسنا جو ہے، تمیت القلب، کہ انسان کے دل کو وہ مردہ کر دیتا ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نصیحت کی تھی، تکن اعبد الناس اتق المحارم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نصیحت کی اتق المحارم، کہ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تکن اعبد الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ چیزیں بہت ضروری، کچھ چیزوں کو بہت ضروری قرار دیا ہے اور انہیں چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ان چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، جیسے فرض نماز ہے یا دیگر فرائض ہیں، ان کو پکڑ کے رکھو. اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی ہو جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اور پھر فرمایا تکن قانعا، دوسری یہی حدیث ہے اور اس کا ترک، اس کا طریق دوسرا ہے، وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكُرُ النَّاسِ، قناعت کر، سب سے بڑا تو شکر گزار بن جائے گا. آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ اس چیز کی بھی کمی ہے، اس چیز کا بھی نقصان ہے، یہ بھی نہیں پورا ہو رہا، بہترین نسخہ ہے
قناعت کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں انہی چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، بہت زیادہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سکون، جو بے سکونی ہے اس میں خاطر خواہ انسان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَحْسِنْ جَوَارَكَ مَنْ جَوَارَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی کا اچھا سلوک کر، اس کا حق ادا کر۔ وَأَقِلْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، جو ہنسنا ہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری نصیحت ہے وہ یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَخْرِبَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ متقی بن جاؤ۔ اور ہم ہر وقت چیزوں کو سمیٹنے، دولت کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے، اور اس ضمن میں نماز بھی انسان کی جاتی ہے، جو پہلی نصیحت تھی اتق المحارم، کہ اپنے فرائض کو کبھی نہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑا دردناک یہ جملے ہیں اور بڑے پاور والے یہ جملے ہیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو اگلے جمعۃ المبارک میں پہ بھی جاری رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے۔ وما توفیق الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔